مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا، عزیز طلبہ کرام، آج میں آپ کے سامنے نحوی لے کر حاضر ہوا جس کو تصنیف کیا ہے علی ابن محمد ابن علی جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور آپ 22 شعبان 748 ہجری میں جرجان میں پیدا ہوئے، اور آپ کا لقب سید السند سید شریف جرجانی اور میر سید کے القاب سے مشہور ہے۔ اور عزیز طلبہ کرام، اب اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے چند ضروری باتیں ہم کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس کتاب کو بھی پڑھا جائے تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کس فن میں ہے، کس علم میں ہے، اور اس علم کی تعریف کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس علم کو پڑھ کر کیا حاصل ہوگا، اور اس علم کے اندر کس چیز سے بحث کی جائے گی۔ مطلب یہ تمام باتیں جاننا ان طلباء کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ جو علم نحو پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور علم نحو پڑھنے میں ذوق و شوق رکھتے ہیں، تو ان طلباء کو چاہیے کہ ان باتوں کو پڑھنے سے پہلے ذہن نشین کر لیں۔ اب عزیز طلباء، آئیے اب ہم سب سے پہلے نحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کی طرف چلتے ہیں۔ تو علم نحو کی تعریف کہ نحو ایسے اصول و قوانین کا جاننا ہے کہ جس کے ذریعے تینوں کلمے یعنی اسم، فعل، حرف کی آخری حالتوں کو پہچانا جائے کہ ان کی آخری حالتوں پر اعراب کیا آیا ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ کیونکہ نحو کے جو اصول و قوانین ہیں ان کے ذریعے ہی ہم پہچانیں گے کہ اسم کے آخر میں کیا آئے گا، فعل کے آخر میں کیا آئے گا، اور حرف یہ کس حالت میں ہے، اور حرف کے آخر میں اعراب کیا ہے۔ یہ سب نحو کے اصول و قوانین کے ذریعے ہی پتہ چلے گا۔ اب نحو کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو غرض و غایت سمجھنے سے پہلے، یہ غرض و غایت کی تعریف سننے سے پہلے آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اصل میں غرض و غایت ہوتی کیا چیز ہے۔ تو مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مطلب دنیاوی مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دکان پر گئے ہم اس غرض سے کہ ہم ایک پین خرید کر لے کر آئیں گے، ایک قلم خرید کر لے کر آئیں گے۔ ہم دکان پر پہنچے اور جانے کے بعد دکان والے سے ہم نے قلم مانگا، لیکن اس نے قلم دینے سے انکار کر دیا کہ میرے پاس قلم ختم ہو چکے ہیں، اور تم واپس پھر اپنے مقام پر آ گئے۔ تو یہاں پر صرف غرض پائی گئی، غایت تب پائی جاتی کہ جب تم دکان پر جا کر وہاں سے قلم لے کر آ جاتے تو یہ غایت پالی جاتی، غرض اور غایت دونوں پالی جاتی۔ اب ایک مثال کتاب کے طریقے پر سنو، جیسے کہ ایک مثال ہے یزید قائم، یزید قائم۔ ہم نے ایک بچے سے کہا کہ بھئی ذرا عربی بناؤ، زید کھڑا ہے، تو اس نے جو ہے عربی بنائی کہ زید قائم۔ تو یہاں پر صرف غرض پائی گئی۔ کیا غرض؟ کیونکہ اس نے عربی بنانے کی غرض سے ایک جملہ بنایا، لیکن جملہ وہ یہ غلط ہو گیا۔ جب جملہ غلط ہو گیا تو صرف غرض پائی گئی، غایت نہیں پائی گئی۔ غایت تب پائی جاتی غرض کے ساتھ میں کہ جب وہ جملہ صحیح طریقے پر بنا دیتا۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ زید قائم، تو اب یہاں پر غرض بھی پالی گئی اور غایت بھی پالی گئی۔ اور غرض و غایت، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ غرض و غایت کیا ہوتا ہے، یہ غرض و غایت مطلب کس کو بولتے ہیں۔ اب اس کی تعریف سنو کہ
کہ غرض کی غایت کی تعریف کیا کہ ذہن کو بچانا لفظی خطا سے، یعنی جیسے کہ ابھی مثال دی زید قائم، تو یہاں پر صرف غرض پائی جا رہی ہے، غایت نہیں پائی جا رہی۔ غایت تبھی پائی جائے گی جب ہمارا ذہن خطائے لفظی سے بچ جائے گا، یعنی ہم اپنے آپ کو لفظی طور پر خطا کرنے سے بچا لیں گے تبھی غایت پائی جائے گی۔ ہم کہیں گے زید قائم، تو اب یہ غایت بھی پا لی گئی غرض کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ علم نحو کی غرض و غایت ہوئی۔ اب علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ تو علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اب کلمہ و کلام مثلاً کیا ہے، جیسے کہ نحو کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ یہ کلمہ مفرد ہے، مرکب ہے تو مرکب تام ہے، ناقص ہے، تو یہ تمام چیزیں سب ان کلمہ و کلام سے ہی نکل کر آئیں۔ تو یہ علم نحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت ہوئی۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ تو عزیز طلبہ، اب بسم اللہ کے اندر دو باتوں کو آپ کو بہت غور سے سماعت فرمانا ہے اور دو باتوں کو ذہن نشی کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتوں کا ذکر ہے، ایک رحمان کا اور ایک رحیم کا۔ اور رحمان اور رحیم ان دونوں صفتوں کا مادہ بھی ایک ہے، لیکن ان کا اوزان، ان کے وزن دونوں کے الگ الگ ہیں، اور لیکن یہ دونوں صفتیں اللہ رب العزت ہی کی ہیں۔ لیکن رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ تو فرق سنو کہ پہلا کہ رحمان یہ خاص ہے اور رحیم یہ عام ہے۔ اب رحمان خاص کیسے ہے کہ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے، اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے علاوہ نیک بندوں پر بھی یہ بولی جاتی ہے۔ تو رحیم یہ صفت عام ہوئی، اور رحیم یہ صفت خاص ہے کیونکہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بولی جاتی ہے، اور یہ اسی کے ساتھ میں خاص ہے۔ اور ایک وجہ اور ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رحمان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نقطہ ہے، اور رحیم کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو نقطے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ رحمان وہ صرف اور صرف ایک کے لیے ہی آئی ہے۔ رحمان جو کہ یہ صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو یہ صرف اور صرف ایک ہی کے لیے آئے گی، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ٹھیک ہے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اور رحیم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رحیم کے اندر دو نقطے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رحیم یہ صفت یہ اللہ کی بھی صفت ہے، اور اس کے علاوہ نیک بندوں کی بھی صفت ہے۔ یہ بسم اللہ کی دو باتیں مکمل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین، اور صلاۃ و سلام ہو اس کی بہترین مخلوق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور اس کی تمام آل پر، اور ان کے تمام آل پر۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ کتاب علم نحو میں ہے،
تو علم نحو کے کسی قاعدے سے شروع کرتے تاکہ پتہ چل جاتا کہ ہاں یہ کتاب علم نحو کے اندر ہے، لیکن اس کتاب کے علم نحو میں ہونے کے باوجود مصنف علی الرحمٰن نے اس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کتاب کو شروع کرنے کی 3 چیزوں کی تابعداری ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کتاب کو شروع کرنے کی کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی تابعداری ہوتی ہے۔ نمبر 1 قرآن شریف کی، نمبر 2 حدیث شریف کی، اور نمبر 3 سلف صالحین کے طرز عمل کی۔ ان 3 چیزوں کی تابعداری ہوتی ہے۔ اب تابعداری کیسے ہوتی ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے قرآن شریف کی تابعداری ایسے ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو مصنف علی الرحمٰن نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے بسم اللہ ہی کو لکھا ہے۔ اور حدیث شریف کی تابعداری ایسے ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ، کہ ہر وہ عظیم الشان کام یا ہر وہ اچھا کام کہ جس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ رحمت الہی سے خالی رہتا ہے۔ تو مصنف علی الرحمٰن نے اپنی اس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا، حدیث شریف کی تابعداری کرتے ہوئے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ سلف صالحین کے طرز عمل کی تابعداری ایسے ہے کہ سلف صالحین نے جب بھی کوئی کام کیا ہے تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع فرمایا ہے۔ تو اسی وجہ سے مصنف علی الرحمٰن نے اپنی کتاب نحمیر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا۔ اب اس کے بعد ایک اعتراض اور پڑتا کہ چلو ہم نے مان لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مصنف علی الرحمٰن نے اپنی کتاب کو شروع فرما دیا، لیکن اب اس کے بعد الحمد کا ذکر کیوں کیا؟ لفظ الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ بلکہ اب تو کوئی علم نحو کا قاعدہ بیان کر دیتے۔ تو اس اعتراض کا بھی بہت اچھا جواب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمد سے شروع کرنے سے بھی 3 چیزوں کی تابعداری ہوتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہی 3 چیزیں کہ قرآن پاک کی حدیث، نمبر 1 کیا؟ قرآن پاک، نمبر 2 حدیث پاک، اور نمبر 3 ہے سلف صالحین کا طرز عمل۔ اب قرآن پاک کی تابعداری کیسے ہے؟ تو قرآن پاک کی تابعداری اسی طریقے پر ہے کہ جس طریقے سے قرآن پاک کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد میں لفظ الحمد ذکر کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، اسی طریقے سے مصنف علی الرحمٰن نے اپنی کتاب نحویر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لفظ الحمد کو لکھا ہے، لفظ الحمد کا ذکر کیا ہے۔ اور نمبر 2 حدیث شریف، تو حدیث شریف کی تابعداری ایسے ہے کہ حدیث پاک ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اخطأ، کہ ہر وہ عظیم الشان کام یا ہر وہ اچھا کام کہ جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو مصنف علی الرحمٰن نے اپنی اس کتاب میں بسم اللہ کے بعد میں لفظ الحمد کا ذکر کیا تاکہ حدیث پاک پر بھی عمل ہو جائے، حدیث پاک کی تابعداری ہو جائے۔ نمبر 3 ہے سلف صالحین کے طرز عمل کی تابعداری۔ تو سلف صالحین کے طرز عمل کی تابعداری یہ ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے تھے یا جب بھی وہ کوئی کتاب لکھتے تھے تو ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد میں لفظ الحمد سے ہی اس کو، یعنی اس کتاب کو شروع کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد میں مصنف علی الرحمٰن نے لفظ الحمد کو لکھا ہے، لفظ الحمد سے شروع کیا۔ اب یہ بات یہاں تک پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک اعتراض اور پڑتا ہے، وہ اعتراض کیا ہے کہ چلو بھائی ہم نے مان لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلے ذکر کر دیا اور لفظ الحمد کو بعد میں ذکر کر دیا، لیکن بسم اللہ کو پہلے کیوں ذکر کیا
اور الحمد کو بعد میں کیوں بیان کیا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ الحمد کو پہلے بیان کر دیتے اور بسم اللہ کو بعد میں بیان کر دیتے، ایسا مصنف علی الرحمٰن نے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ بسم اللہ میں اللہ کی ذات کا ذکر ہے، اور ذات ہوتی ہے اصل، اور الحمد میں اللہ رب العزت کی صفت کا ذکر ہے، اور صفت ہوتی ہے فرع، اور قاعدہ کلیہ ہے کہ ذات مقدم ہوتی ہے اور فرع مؤخر ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے بسم اللہ میں اللہ کی ذات کا ذکر ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مقدم کر دیا، اور لفظ الحمد یعنی الحمد میں اللہ کی صفت کا ذکر ہے تو مصنف علی الرحمٰن نے اسی وجہ سے الحمد کو مؤخر کر دیا۔ یہ چند باتیں ہیں جو بسم اللہ اور خطبہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے متعلق ہیں، تو آپ حضرات ان باتوں کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں، یہ ہر کتاب میں یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بالصواب۔